الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر آج ہمارا 29 ہے. تو معاشرتی ذمہ داریاں محسن اخلاق میں سے اس سے پہلے ہم نے احترام قانون اور عدل و انصاف پر بات کی تھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کسب حلال اور ایثار ہے. کسب حلال کس کو کہتے ہیں کہ کسب حلال سے مراد جائز ذرائع آمدنی سے کمانا، اور جائز ذرائع کیا ہے؟ کسب حلال سے مراد جائز ذرائع آمدنی سے کمانا اور ناجائز ذرائع سے کیا کرنا؟ اجتناب کرنا، پرہیز کرنا. اسلام کی نظر میں صرف وہی روزی جائز اور حلال ہوگی جو جائز ذرائع آمدنی سے کمائی گئی ہوگی، اور اگر ایسی آمدنی ہے جو ناجائز ذرائع سے، جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، سود ہے یا سٹے بازی یعنی جوا وغیرہ ہے، ان سے اگر روزی کمائی گئی ہے تو یہ ناجائز ذرائع ہیں. تو ایسی روزی حلال ہوگی جو جائز ذرائع آمدنی سے کمائی گئی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو کمائی گئی ہوگی وہ ناجائز ہوگی، حرام ہوگی. اس کے متعلق جائز ذرائع آمدنی کے متعلق قرآن مجید کی کچھ آیات ذکر کی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فَكُلُوا پس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حَلَالًا طَيِّبًا پاکیزہ رزق ہے، وہ پاک صاف ہے، یعنی کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے وہ پاک اور صاف ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ وہ جو زمین کے اندر پاکیزہ رزق ہے، حلال طیب ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والوں کو کہا جائے ولا تأکلوا اموالکم، اپنے مال کو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کا مال چوری کر لینا، چھین کر کھانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے فرمایا ولا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مال کو بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، یعنی غصب کر کے کھانا، چوری کر کے کھانا، سود کے ذریعے سے کھانا، یہ بالکل جائز ذرائع آمدنی ہوگی، ناجائز ذرائع آمدنی ہوگی. بلکہ ایسے طریقے سے کھانا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طرح کما کر کھانا، یہ جائز ذرائع ہوں گے. آگے اس کے متعلق کچھ حدیثیں ہیں، یعنی جائز ذرائع آمدنی کے متعلق بتایا بہترین عمل جو ہے حلال روزی کمانا ہے، یعنی ہر آدمی حلال روزی کما سکتا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ جائز ذرائع آمدنی سے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال طریقے سے روزی کمانا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. روزی کمانا حلال طریقے سے یہ کیا ہے؟ ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے. حتیٰ کہ ایک اور حدیث کے اندر ہے فرض کے بعد ایک فرض ہے. آگے اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حلال روزی کے متعلق؟ الکاسب حبیب اللہ، کیا ہے؟ ہاتھ سے الکاسب حبیب اللہ، روزی کمانے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال روزی کمانے والا اللہ کا کیا ہے؟ دوست ہے. دیکھو اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث رسول کے اندر بھی جو ہمیں حکم ہوا کہ حلال ذرائع آمدنی کو کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے. ناجائز ذرائع آمدنی کو ہم نے اختیار نہیں کرنا. آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر ناجائز ذرائع آمدنی یعنی نا انصافی سے، بددیانتی سے، رشوت سے، سود سے، چوری سے اور مختلف فریب دھوکہ دہی سے، سٹے بازی کا رواج عام ہو جاتا ہے تو اس معاشرے کی کشتی جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ہاں اگر ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، جائز ذرائع آمدنی کو اختیار کریں گے تو اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حرام رزق پر پلنے والا جسم جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوگا. کیا؟ حرام رزق پر پلنے والا جسم جو ہے وہ کس چیز کا ایندھن ہوگا؟ جہنم کا ایندھن ہوگا. اس وجہ سے جب ہم حلال روزی کو اختیار کریں گے، جائز ذرائع آمدنی کو اختیار کریں گے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ ستھری چیزیں اس سے اور کام کرو بھلا، یعنی عمل کرو. جب انسان کیا کرتا ہے؟ حلال رزق سے کیا کرتا ہے؟
کھاتا اور پیتا ہے تو اس سے صادر ہونے والے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے اللہ کے ہاں مقبولیت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ طریقے اپنائیں گے، یعنی قرآنی آیات اور احادیث سے معلوم ہوا جب ہم حلال روزی کو اختیار کریں گے، جائز ذرائع آمدنی کو اختیار کریں گے، اس کے فوائد اور ثمرات کیسے ہوں گے، یعنی حلال روزی کے فوائد اور ثمرات کیا ہوں گے؟ قلبی اطمینان ہوگا، یعنی دل کے اندر یہ تو ہوگا کہ جو ذرائع آمدنی میں نے اختیار کی ہے اس سے اللہ رب العزت کے میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کیا ہے۔ قبولیت دعا، جب انسان کیا کرتا ہے؟ حلال روزی کو اختیار کرتا ہے، جائز ذرائع آمدنی کو اختیار کرتا ہے تو حلال رزق کھانے کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری دعا قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا کیا ہے؟ کھانا پینا حلال کرو، رزق حلال کو اختیار کرو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ رحم دلی اور ہمدردی، جب انسان کو معلوم ہے کہ جب میں نے یہ حلال جائز ذرائع آمدنی اختیار کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی، تو دل کے اندر دوسروں کی رحم دلی اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان حلال رزق کو اختیار کرتا ہے، حلال یعنی جائز ذرائع آمدنی اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ عدل، یعنی اگر ہم جائز ذرائع آمدنی اختیار کر کے روزی کما رہے ہیں تو ہم نے گویا کہ عدل و انصاف کے ذریعے سے کمایا، اب ہم کسی اور کام کے اندر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ رضا الہی کا حصول، یعنی جب میں نے یہ رزق کمایا ہے جائز ذرائع آمدنی حاصل کر کے اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، سب سے بڑی نعمت ہمیں حاصل ہو گئی۔ تو کوشش کرنی ہے کسب حلال کے اندر، یعنی کسب حلال سے مراد کیا بتایا؟ جائز ذرائع آمدنی۔ کیا ہے مراد؟ جائز ذرائع سے آمدنی کمانا اور ناجائز ذرائع جو ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا، ان سے اجتناب کرنا۔ اسلام کی نظر میں اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ صرف وہی روزی جائز اور حلال ہے جو جائز ذرائع آمدنی سے حاصل کی گئی ہو، اگر ناجائز ذرائع آمدنی سے حاصل کی گئی ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اس کے متعلق کچھ قرآنی آیات بتائی ہیں، کچھ احادیث بتائی ہیں۔ آگے ہے ایثار، دیکھیں اس کا معنی اور مفہوم بھی وہی ہے، اکرام و عزت کرنا۔ اس کا معنی کیا بنے گا؟ اکرام اور عزت کرنا۔ اور اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ترجیح دینا، اپنے اوپر دوسرے کو کیا کرنا؟ ترجیح دینا۔ ترجیح کا مطلب وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کس کے اندر ہوں، فاقہ کے اندر زندگی گزار رہے ہوں، تو وہ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ معنی اور مفہوم یعنی کیا کرنا؟ ایثار کا مطلب ہے اکرام و عزت، دوسرے کا اکرام کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، یا اپنے اوپر ترجیح دینا۔ ترجیح دینا اصطلاح میں اس کا معنی کیا بنے گا؟ ایثار سے مراد ہے دوسروں کو خود پر ترجیح دینا، یعنی کسی چیز کی بندے کو خود بھی ضرورت ہو لیکن اس کے باوجود وہ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں، یعنی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ خود کیا ہوں؟ فاقہ میں ہوں، یعنی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دینا۔ تو اس کا معنی اور مفہوم تو لغوی معنی کیا بنے گا؟ اکرام و عزت کرنا یا ترجیح دینا۔ اصطلاح میں کیا ہے؟ ایثار سے مراد دوسروں کو خود پر ترجیح دینا، یعنی کسی چیز کی بندے کو خود ضرورت ہونے کے باوجود کہ میرے بھائی کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایثار کہلاتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ ایثار کے متعلق قرآن آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ ہوں اپنے اوپر فاقہ، یعنی اگرچہ اپنے اوپر فاقہ کی زندگی ہے لیکن اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ دیکھیں مہاجرین مکہ جب ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے، انصار مدینہ کا یہ عالم تھا چاہے خود فاقہ کے اندر چلے جائیں لیکن اپنے اوپر دوسروں کو کیا دی؟ ان لوگوں نے ترجیح تھی۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔
آگے ایثار اور تاریخ اسلام سے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اب ان مثالوں میں سے دیکھیں کہ دیگر محاسن اخلاق کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایثار اور سخاوت کا بہترین نمونہ تھے۔ دیکھیں، خود سربراہ مملکت ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہوتا، کوئی سیل آپ کے پاس اگر آتا تو قرض لے کر ان کو کیا کرتے؟ دے دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی سیل کیا ہے؟ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ایک جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گھر کے اندر دے دیا کہ اس کو تقسیم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ کیا بنا؟ تو گھر کے اندر سے بتایا گیا کہ جو بہترین قسم کا گوشت تھا وہ تقسیم ہو گیا اور تھوڑا جو خراب تھا وہ باقی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا جو بہترین قسم کا ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ کے راستے کے اندر تقسیم کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا، اور جو گھر کے اندر رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ اپنے اوپر کیا کرنا؟ دوسرے کو ترجیح دینا۔ دیکھیں، مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے خلاف جانے والی فوج کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر پانی نہیں بلکہ رومیوں کے خلاف جب ایک قافلہ جا رہا تھا، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعمیل میں حضرت ابوبکر صدیق کا اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ آپ دیکھیں کہ ایک بار کوئی بھوکا پیاسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ پر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ اس کو گھر میں بھیج دیا۔ وہ صحابی گھر کے اندر لے گئے، فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر ایک روٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ صحابی نے گھر کے اندر بتایا کہ جب ہم کھانا کھانے لگے آپ نے جو دیا جل رہا ہے اس کو بجھا دینا ہے تاکہ جو مہمان آیا ہے وہ شکم سیر ہو کر کھا لے۔ تو اسی طرح کیا گیا، تو اس جو صحابی تھے ساتھ ساتھ اپنا منہ چباتے رہے، لیکن جو مہمان آیا تھا اس نے وہ روٹی اکیلے کھائی، مکمل کھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ جل شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی۔ دیکھو، ایک گھر کے اندر کسی صحابی نے بکری کی سری بھیجی، حتیٰ کہ 7 گھروں کے اندر چکر لگا کر اسی گھر کے اندر ایک گھر کے اندر گئی کہ مجھ سے زیادہ وہ ضرورت مند ہے، اس نے کہا وہ ضرورت مند ہے، 7 گھروں سے چکر لگا کر پہلے صحابی کے پاس۔ اسی طرح جنگ کی حالت میں ایک صحابی کے پاس پانی لے کر گئے، ساتھ والے کی کراہنے کی آواز آئی تو صحابی نے کہا اس کے پاس لے جاؤ۔ تیسرے کے پاس جاتے ہوئے واپسی پر تینوں نے اپنی جان دے دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جانوں سے، اور اگرچہ خود کس کے اندر ہوں؟ فاقہ کے اندر ہوں۔ تو یہ تھا ایثار، اپنے اوپر دوسرے کو کیا کرنا؟ ترجیح دینا، اپنے اوپر دوسرے کو مقدم رکھنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔